السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رشید اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حقائق. ہمارے ساتھ موجود ہیں سیاسی تجزیہ کار اشفاق عباسی صاحب. السلام علیکم عباسی صاحب. وعلیکم السلام. عباسی صاحب، چودھری مونس الہی کا کہنا ہے کہ ہمیں جنرل باجوہ صاحب نے کہا تھا کہ آپ پی ٹی آئی کی طرف چلے جائیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جنرل باجوہ صاحب پہ الزام ہے کہ اس میں کوئی حقیقت بھی ہے؟ دیکھیں جی، جو چودھری پرویز الہی اور ان کا جو ریکارڈ ہے نا پیچھے، وہ ریکارڈ تو یہی بتاتا ہے کہ یہ ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کی چھتری تلے ہی انہوں نے گزارا کیا ہے. اس کی چھتری تلے ہی جو بھی سیٹیں یہ نکالتے ہیں ان کی چھتری تلے ہی کام کرتے ہیں اور ان کے اشاروں پہ ہی چلتے ہیں. تو اس میں میرے خیال میں جو میرا نظریہ یا سوچ ہے یا تجزیہ، اس سے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ مونس الہی یہ جھوٹ تو نہیں کہے گا، کیونکہ ابھی جنرل صاحب جو ہے نا وہ ریٹائر ہو چکے ہیں. اگر جنرل صاحب ہوتے نا آن ڈیوٹی تو اس وقت تک تو یہ نہیں بولا چودھری مونس الہی. لیکن اب جب وہ ریٹائر ہو گئے ہیں تو اس کے بعد آ کے اس نے بات کی ہے، تو یہ ویسے بھی نامناسب بات ہے. اگر انہوں نے کہا بھی تھا تو اس وقت یعنی یہ باتیں کہنا، کل تک تو وہ آپ کے محسن تھے، آپ کے یعنی اچھے تھے وہ سب کچھ. آج ان کے خلاف آپ الزامات اور سچی باتیں ہیں یا نہیں ہیں یہ تو وقت بتائے گا. لیکن آپ کو اس طرح کی باتیں ان کو نہیں کرنی چاہیے تھی. جو آپ کی کئی باتیں ہوتی ہیں جو میڈیا پہ نہیں کرتے، لیکن وہ مونس الہی نے یہ بات کر کے نا ایک نئی بحث چھیڑ دی اور وہ ایک قسم کا ان پہ انہوں نے الزام لگا دیا. ابھی باجوہ صاحب دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں، کیونکہ ریٹائر ہو چکے ہیں تو وہ کیا کہیں گے. لیکن ان کو ایک بیان دے دینا چاہیے، تردیدی بیان یا تائیدی بیان. باجوہ صاحب اس کے بارے میں کوئی بیان دیں گے؟ دینا چاہیے جی، ان کو دینا چاہیے، کھل کے دینا چاہیے کہ اگر زیادہ نہیں بھی کرتے بھائی یہ کہتے جی میں نے نہیں کہا، یا کہہ دے ہاں جی میں نے کہا تھا. لیکن میرے خیال میں وہ دیں گے نہیں، کیونکہ وہ بس اب انہوں نے خود تقریر میں کہا میں گمنامی کی زندگی میں چلا جاؤں گا، تو ان کو ابھی دینے کی ضرورت بھی نہیں ہے اور نہ وہ دیں گے. بہرحال یہ سیاسی لوگ ہیں، یہ کھیل کھیلتے رہتے ہیں، ایک دوسرے پہ الزامات، ایک دوسرے کی باتیں ادھر جو اندر کی ہوئی باتیں ہوتی ہیں وہ بھی باہر نکالتے ہیں وقت آنے پر. تو مونس الہی کو جو ہے نا یہ بات کہنا مناسب نہیں تھی، ان کو نہیں کہنا چاہیے. اچھا، وہ سب میڈیا پہ خبریں چل رہی ہیں کہ ملک ڈیفالٹ ہونے کی طرف جا رہا ہے. کیا لگتا ہے کہ یہ صرف پروپیگنڈا ہے یا اس میں کوئی سچائی بھی ہے؟ دیکھیں جی، اگر آپ سچی بات کہیں نا تو کچھ جو ہے نا انڈیکیشن ہیں، کچھ ایسی چیزیں ہیں جس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ ملک کو کافی معاشی جو ہے خطرات لاحق ہیں. جو چیز وہ کرنا چاہ رہے تھے وہ ہو نہیں رہی ان سے. کیونکہ اب یہ خان صاحب بھی یہی کہتے ہیں جی یہ ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے، یہاں استحکام نہیں ہے، الیکشن کرائیں استحکام آئے گا، فلانا آئے گا. اور بھائی استحکام تو آپ نہیں ہونے دیتے نا، خان صاحب خود نہیں ہونے دیتے استحکام. جب آپ استحکام ہونے دیں گے تو کوئی یہاں سرمایہ کاری کرے گا، کوئی انویسٹر آئے گا. آپ خود بیٹھ کے ابھی یہ 6-7 مہینے میں انہوں نے 50-60 جلسے کر دیے، تو کس طرح استحکام ہوگا ملک میں؟ پھر آپ وہ جلسے کر کے دھمکیاں، اداروں کو دھمکیاں، ججز کو دھمکیاں، میں یہ کر دوں گا، میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں، میں تمہیں جیل ڈال دوں گا. مطلب اس طرح کی جب دھمکیاں آپ دیں گے تو انویسٹر جو ہے نا وہ نہیں آئے گا. تو آپ کا ایجنڈا یہی ہے، دیکھیں نا خان صاحب کا ایجنڈا یہی ہے ڈیفالٹ کرے. کیونکہ اگر وہ ملک کے ساتھ خان صاحب مخلص ہوتے ان کو چھوڑ دینا چاہیے تھا. ان کو یہ جلسے جلوس، یہ ایسی منفی باتیں نہیں کرنی چاہیے تاکہ کوئی انویسٹر آئے. جب آپ یہ چیزیں کریں گے، جب دھمکیاں لگائیں گے، جلسے جلوس کر کے بڑے بڑے لوگوں کو دکھائیں گے جی یہاں یہ میں یہ کر دوں گا، وہ تو کون آئے گا؟ کوئی بھی نہیں آئے گا، یہاں کوئی 10 روپے بھی نہیں لگائے گا. تو ایک طرف آپ ان کو عدم استحکام خود پیدا کر رہے ہیں، دوسری طرف آپ میڈیا پہ آ کے کہہ رہے ہیں جی یہ ڈیفالٹ ہونے جا رہا ہے، ان سے کچھ ہو نہیں پا رہا، یہاں استحکام نہیں ہے. بھائی استحکام تو آپ نہیں آنے دے رہے نا، آپ آنے دیں تو ملک ٹھیک ہو جائے گا. لیکن اس میں بھی آپ کا بہت بڑا خان صاحب کا کنٹریبیوشن ہے، آپ کی بہت بڑا ہاتھ ہے اس میں. اگر بھی یہ ڈیفالٹ ہوا تو آپ کا بھی ہاتھ ہے. یہ نہ سمجھیں کہ میں بری و ذمہ ہو گیا ہوں، کیونکہ جو کچھ حرکتیں آپ نے یہ 6-7 مہینے میں کی ہیں تو آپ کو تو انہوں نے کھلا چھوڑا ہوا تھا. جب آپ کی حکومت تھی 4.25 سال، انہوں نے تو کوئی ایسا آپ کو ملک میں استحکام والا کام نہیں کیا تھا، استحکام والا. ٹھیک ہے، انہوں نے ایک سیاسی جلسے جو بھی کیے، لیکن انہوں نے دھمکیاں نہیں دی، کوئی ایسی بات نہیں کی. آپ 4.25 سال میں ملک کو نہیں کھڑا کر سکے. آپ کہتے تھے میں 6 مہینے میں یہ کر دوں گا، 1 سال میں یہ کر دوں گا، میرے پاس معاشی ٹیم ہے. وہ کہاں گئی معاشی ٹیم؟ تو آپ بھی اس کے برابر کے حصے دار ہوں گے. یہ نہیں ہے کہ یہ پی ڈی ایم ہوگی یا پی ڈی ایم میں شامل جماعتیں ہوں گی. یہ خان صاحب کی بھول ہے.
کہ اس طرح نہیں ہوگا. اچھا، عمران خان نے پارلیمانی پارٹی کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے حکومت کو مشروط مذاکرات کی پیشکش کر دی، اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ لیکن یہ جو خان صاحب نے جو چال چلی ہے نا، یہ اسمبلیاں توڑنے کی، یہ آخری چال ہے ان کی. وہ آخری پتہ تھا وہ بھی انہوں نے دکھا دیا. اب خان صاحب نے یہ اس لیے چال چلی کہ ان کے پاس آگے کچھ بھی نہیں ہے. جو بیانی ہے ان کے سازشی بیانیاں، امریکی بیانیاں، اسمبلی توڑنے کا بیان ختم ہو چکا ہے. لوگ دیکھ چکے ہیں اس میں کتنے ایک زور ہے، کتنا ایک دم ہے. اب ان کے پاس یہی آپشن تھا اور اس میں انہوں نے اس کو استعمال کیا. اب حکومت ان سے پوچھ نہیں رہی یا ان کے گوٹے گٹے نہیں پکڑ رہی. اس ان کا مطلب تھا کہ میں اگر اعلان کروں گا تو بس جی میرے پیچھے پڑ جائیں گے سارے، او ہو خان صاحب چھوٹیوں کو ہاتھ لگائیں گے، نہ کریں گے. حکومت نے ایسا کوئی کام نہیں کیا. وہ ان کی اگلی چال کو دیکھ رہی ہے حکومت کہ اگر انہوں نے جس طرح کی چال کھیلی اسی طرح ہم اس کا جواب دیں گے. اب خان صاحب بڑے بےتاب ہیں. انہوں نے جا کے پرویز الہی سے بھی بات کی ہے. پرویز الہی جو ہے انہوں نے بھی ان کو مشورہ دیا ہے، جی خان صاحب نہ کریں، ہمیں کام کرنے دیں، 2-4-6 مہینے کام کرنے دیں، لوگوں کے کام ہوں گے، پھر ہمیں ووٹ ملے گی. ابھی ہم نے اسمبلیاں توڑ دی. اگر انہوں نے پنجاب میں الیکشن کرائے نا اور کے پی کے میں، تو وفاق میں تو وہ رہیں گے. وفاق کی حکومت تو نہیں ٹوٹے گی نا. تو وفاق میں تو انہی کی حکومت ہوگی. ان کے نیچے یہ الیکشن ہوں گے. جب ان کے نیچے الیکشن ہوں گے تو کیا رزلٹ آئیں گے. اور وہ جو سرکاری وسائل ہیں وہ کچھ نہ کچھ استعمال تو کریں گے. ہر بندہ کرتا ہے، ہر حکومت کرتی ہے. یہ خود کرتے رہے کے پی کے میں، ہیلی کاپٹر بھی استعمال کرتے رہے کے پی کے کا. تو انہوں نے ان کو سمجھایا، باقی دوستوں نے بھی ان کو سمجھایا. اور پی ٹی آئی کے کچھ چند لوگ ہیں، کچھ لوگ ہیں جو نون کے ساتھ رابطے میں، وہ بھی ان کا بھی خیال ہے کہ خان صاحب یہ غلط کریں گے اگر توڑیں گے. تو وہ اس طرح کافی ان کو تکلیف پریشانی بھی ہوگی اور عوام پیدا ہوگا اور پارٹی میں کئی لوگ ٹوٹ جائیں گے. اب خان صاحب نے یہ ابھی ڈائریکٹ ان کو ٹی وی پہ آ کے کہہ دیا کہ جی آپ آئیں اور یہ کریں. اب دوسری طرف یہ ہے امجد صاحب کے جو خان صاحب ہیں چالیں اور دوری کھیلتے ہیں، ان پہ کسی کو اعتبار نہیں ہے. اب انہوں نے جو حرکتیں باتیں کی، وعدے بعید کیے، نہ عوام کو اعتبار رہا ان کے اوپر، نہ کسی ادارے کو رہا، نہ کسی سیاستدان کو رہا، نہ کسی جماعت کو رہا. کیوں کہ ان کے اپنے جو باتیں ہیں وہ 2 دن 1 گھنٹے میں تو بدل جاتے ہیں، دوسرے دن بدل جاتے ہیں. صبح کہتے ہیں کچھ ہیں، شام کو کچھ کہتے ہیں. تو اس لیے اب ادارے بھی ڈرے ہوئے ہیں، پارٹیاں بھی ڈری ہوئی ہیں. بھائی اس بندے سے بات کیا کریں، یہ بندے سے بات کریں، کل یہ مکر جاتا ہے. سیدھا ہائی کورٹ نے، سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ آپ مت جائیں ڈی چوک، ٹھیک ہے، آپ وہاں F9 پارک میں کریں. یہ سیدھے ڈی چوک پہنچ گئے. اب جب وہ توہین عدالت کیس لگا تو اب کہتا ہے مجھے پتہ ہی نہیں تھا. اب وہاں جا کے اس نے بیان دیا مجھے پتہ ہی نہیں تھا کیا فیصلہ ہوا ہے. یعنی اس طرح کی سپریم کورٹ بھی بیچاری حیران ہو گئی کہ یہ کس قسم کا بندہ ہے. تو اس قسم کی یہ باتیں کرتے ہیں تو اس کیسے کوئی مذاکرات. یہ خود کہتا ہے دیکھ وہ مذاکرات کرنے جب آتے ہیں. بات یہ کورٹ اگر ایرانی والی بات نہیں، کورٹ تو فیصلہ سناتی ہے نا، فیصلہ سنائے گی نا، فیصلہ تو سنائے گی. لیکن جو انہوں نے باتیں کی اس پہ حیران ہوئے نا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے کہ جی مجھے پتہ ہی نہیں تھا آپ نے کیا فیصلہ کیا ہے. آپ کے یہاں نمائندے بیٹھے ہوئے تھے، انہیں ہم نے فیصلے کی کاپیاں دی تو انہوں نے آپ کو نہیں بتایا. سب کچھ پتہ تھا، ٹی وی پہ بیان بھی ان کے چلے ہیں. وہ پھر بھی یہ ڈھیٹ بن کے تو کہتے ہیں نہیں جی. میں ابھی اگلی بات میں کہہ رہا ہوں کہ یہ خان صاحب جو ہے نا ان سے بات کرو تو یہ کہتے ہیں ہم ڈاکو چوروں سے بات نہیں کریں گے. اب یہ بتائیں نا وہ حکومت کس سے بات کرے. یہ خود تو ان سے ہاتھ بھی نہیں ملاتے خان صاحب. شہباز شریف، زرداری، بلاول بھٹو، کسی سے ہاتھ ملانا یہ گوارا نہیں کرتا بندہ. تو وہ کو پاگل ہے. وہ بھی یار کسی سیاسی پارٹی کے لیڈر ہیں، وہ بھی یہاں پر سیاست کی ہے، آپ سے زیادہ سیاست کی ہے. لیکن یہ کون سی انا ہے کہ آپ تکبر ہے. یہ انا نہیں ہے، تکبر غرور ہے کہ آپ ہاتھ نہیں ملا رہے اور پھر آپ ان کو کہہ رہے ہیں کہ آئیں ہمارے ساتھ بات کریں. بات کس سے کریں؟ وہ جب بھی بات کریں گے یہ دوسرے دن بیان داغ دیں گے، ہاں جی وہ NRO مانگ رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ اس طرح مذاکرات نہیں ہوتے، نہ ہوں گے. اب ایک اور میں آپ کو جو بڑی اہم بات ہے وہ بتاؤں کہ انہوں نے خان صاحب نے ایک اپنا خاص بندہ زرداری صاحب کے سے بات کرنے کو بھیجا ہے. انہوں نے رابطہ کیا زرداری صاحب سے. زرداری صاحب سے کہا ہے کہ آپ مجھے فیس سیونگ دیں. خان صاحب کا پیغام پہنچایا گیا کہ میں فیس سیونگ دیں، اب میں اسمبلیاں نہیں توڑوں گا اور آپ آگے چل کے تو اسمبلیاں جب پوری مدت ہوگی تو الیکشن کریں. یہ زرداری صاحب کو پیغام پہنچایا گیا. دیکھیں نا، ایک طرف خان صاحب دھمکیاں دیتے، دوسری طرف آپ بندے بھیج کے تو ان سے پیغامات بھیجتے ہیں اور ان سے مذاکرات کی کوشش کرتے ہیں. یار یہ منافقانہ رویہ چھوڑ دیں.
آپ کھلے عام بات کریں، سیاسی لوگ کرتے ہیں، اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ کیونکہ انہوں نے نیت ٹھیک نہیں ہے نا، نیت جس کی ٹھیک سیاسی نہ لوگ ہو تو ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں، پھر بعد میں اسی کو بعد میں نہیں، گالیاں اس طرح کی نہیں دیتے، مخالف بیان آپ کہہ سکتے ہیں، گالی کوئی نہیں دیتا کسی کو. ضرورت پڑے تو دیکھو ایک دوسرے سے آدمی بلا لیتے ہیں. بلاول بھٹو زرداری جو ہے وہ ابھی 32-30 سال کا لڑکا ہے، اس نے کہ زبان سے کوئی نازیبا الفاظ سنے آپ نے؟ یعنی وہ سیاستدان ہے نا، وہ بے نظیر بھٹو شہید کا بیٹا ہے، ٹھیک ہے، وہ ایسی میچور سیاست کر رہا ہے. اور یہ بندہ 70-72 سال کا بندہ ہو کے مطلب اس طرح کی باتیں، میں تو کہنا بھی مجھے شرم آتا ہے. بہرحال وہ زرداری صاحب نے وہ جو میسیج ہے وہ انہوں نے شہباز شریف کو پہنچایا، وزیر اعظم کو، کہ جی یہ عمران خان صاحب کا میسیج آیا ہے. شہباز شریف صاحب نے وہ میسیج نواز شریف کو کنوے کیا کہ بھئی یہ میسیج آیا ہے اور یہ بات کرنا چاہتے ہیں، کیا کریں؟ نواز شریف نے صاف انکار کر دیا. انہوں نے کہا اس بندے کو فیس سیونگ نہیں دینی، اس نے جو کچھ ہمارے ساتھ کیا، کوئی اداروں کے ساتھ کیا، ملک کے ساتھ کیا اور جعلی کیا. یہ ہوتا ہے نا کہ بندہ چلو جی اصل ہے مقدمات، جعلی مقدمات میں جہاں سب کو جیلوں میں ڈال کے آج ہم ان سے اس کو فیس سیونگ دیں. اس نے 6 مہینے 7 مہینے سے پورا ملک جو ہے نا یہ جان کی کیفیت میں ڈالا ہوا ہے. معاشی حالت جو ہوئی ہے اس کی وجہ سے خراب ہوئی ہے، تو ہم اس کو فیس سیونگ نہیں دیں گے. نواز شریف انکار ہو گیا. اب جو وہ انکار ہو گیا ہے وہ بات پہنچا دی گئی خان صاحب سے. اب یہ آج جو انہوں نے پریس کانفرنس کی اس میں یہی بات کی ہے وہ پارلیمانی پارٹی کے اجلاس سے کہ جی میں مذاکرات کر رہے ہیں. وہ خود ابھی کہہ رہا ہے کہ بھئی آئے ہمارے پاس، ہم بات کرنے کو تیار ہیں. یہ یہاں تک مطلب انہوں نے انہوں نے عارف علوی صاحب جو ہے نا ان کے صدر جو وہ ہے صدر مملکت ادارہ پی ٹی آئی کے صدر مملکت صاحب نے بھی، عارف علوی صاحب نے بھی جو ابھی نئے جنرل عاصم منیر صاحب بنے چیف آف آرمی صاحب، ان سے جب ملنے کے لیے گئے، ان کا ایک روایت ہے کہ جو نیا جنرل بنتا ہے وہ وزیر اعظم سے ملتا ہے، صدر کو بھی. تو صدر کے پاس جب گئے ملنے تو وہاں انہوں نے عارف علوی صاحب نے کوشش کی کہ میں عمران خان سے فون کر کے ان کی بات کراؤں، لیکن اس کو سلوٹ ہے جنرل عاصم منیر صاحب کو کہ انہوں نے انکار کر دیا. انہوں نے میں ایسی بات نہیں کروں گا، نہ میں اس عوام میں پیدا کروں گا کہ کوئی شک و شبہات پیدا ہو، میں نہیں کرتا بات. لیکن اللہ علوی صاحب نے اپنی بات کی کوشش کی، انہوں نے مطلب ایک وفاداری والا کام نبھایا. صدر مملکت کی سیٹ جو ہوتی ہے نا وہ غیر جانبدار ہوتی ہے، اس میں کوئی اس کو پارٹی شارٹی ختم ہو جاتی ہے، یہ آئینی ہوتا ہے. لیکن وہ علوی صاحب وہ بیٹھ کے بھی نا سیاسی عہدے پہ استعمال کر رہے ہوں تو اس کو علوی صاحب کو بھی تھوڑا سا احتیاط کرنی چاہیے. آپ کا منصب ہے یہ، آپ کا پاکستان کی جو ہے نا ریاست کا منصب ہے، اس کو تو بدنام نہ کریں نا، اس کو تو آپ غیر جانبدار رہنے دیں. آپ کی اپنی ٹھیک ہے پارٹی ہوگی، آپ باہر جا کے بات کر لیں، ان سے مل لیں، لیکن اس صدر مملکت کے اندر جو ہاؤس ہے اس میں بیٹھ کے آپ اس طرح کی باتیں کرنا مناسب ہے. شکریہ بھائی صاحب. ناظرین یہ تھے اشفاق عباس صاحب جن کا تجزیہ آپ نے سنا. اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا. اللہ حافظ.